اس کی نگاہ سامنے صوفے پر سوئی ہوئی سارا پر پڑی تو دل کی دھڑکن تیز اور جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بغیر دوپٹے کے بے ترتیب ہولیے میں لیٹی ہوئی تھی، جس سے اس کے وجود کی تمام رعنائیاں اجاگر ہو رہی تھیں۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھا تھا مگر محسوس ہونے لگا جیسے پیاس پہلے سے بڑھ گئی ہو۔ 10 دن ہو چکے تھے ان کے نکاح کو، محض ایک ضد کی خاطر وہ اسے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ماہر کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا اور بے اختیار ہوتا اس کی گردن پر جھکا۔ سارا کی آنکھ کھل گئی، اس نے مزاحمت کرنی چاہی۔ ماہر نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے سختی سے بازوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لے آیا۔ وہ سخت گھبرائے انداز میں مزاحمت کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ خود پر مکمل کنٹرول کھوتا اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ سارا نے بغیر بازوں والی لانگ شرٹ کے اوپر اپر پہن رکھا تھا۔ وہ اپر کو اس کے وجود سے الگ کر گیا۔ سارا کی جان نکلنے لگی جبکہ وہ اس کا بلیک بغیر بازوں والی شرٹ میں رعنائیوں والا وجود دیکھ کر مکمل بہک گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے سارا کے ہاتھوں کو قابو کر رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ بے تکلفی سے اس کے وجود پر پھیر رہا تھا۔ سارا نے منتوں کے بعد روتے ہوئے جب غصے سے گالیاں دینا سٹارٹ کی تو ماہر خانزادہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ سارے جذبات پر پانی پھر گیا، صرف غصے کی آگ اس کے اندر دہک اٹھی۔ سارا کو بازوں میں بھرے انتہائی سفاکی سے اس نے، سارا یہ کوئی کام ہے لڑکیوں کے کرنے کا؟ مال میں سیلز کر، لوگ کیا کہیں گے؟ اماں کے لہجے میں فکر مندی نہیں سختی تھی۔ سارا نے آہستگی سے جواب دیا، اماں لوگ تب بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں جب ہم کچھ نہ کریں، اور تب بھی جب ہم کچھ کریں۔ زبان مت چلاؤ مجھ سے، اماں نے جھنجھلا کر صوفے سے اٹھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ باپ کے سامنے یہی بولنا، دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ باپ کی بات ہی تو مان رہی ہوں اماں، وہ چاہتے ہیں میں کسی پر بوجھ نہ بنوں تو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو سیکھنا ہوگا نا۔ اماں نے تھک کر سر پکڑ لیا۔ 2 چھوٹے بہن بھائی اندر کسی ہوم ورک کی الجھن میں الجھے بیٹھے تھے اور سارا BS کی ڈگری ہاتھ میں لیے پچھلے 6 مہینے سے جوتیاں چٹکا چکی تھی۔ انٹرویوز دیے، فارم بھرے، لائنوں میں کھڑی ہوئی، مگر ہر بار یا سفارش کا سوال آ جاتا یا رشوت کا، اور دونوں میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا کے کمرے سے ہلکی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ پچھلے 2 دن سے بخار میں مبتلا تھے اور ہر دوا کے ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ سارا نے آہستہ سے دروازے سے جھانکا، ابا دوا پی لی آپ نے؟ ہاں بس ابھی۔ تم کیوں نہیں سوئی اب تک؟ ابا کی آواز کمزور تھی مگر نظریں ابھی بھی ویسی ہی گہری اور اصولی تھی۔ ابا میں نے ایک جاب اپلائی کی ہے مال میں، سیلز گرل کی۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی کیا بات میری؟ میں نے کہا تھا نوکری کرنی ہے تو عزت والی کرو۔ ابا عزت کمائی جاتی ہے اور میں بس اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہوں، یہ عارضی ہے جب تک کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی۔ ابا نے گہری سانس لی۔ سارا کو اندازہ تھا وہ کچھ نہیں بولیں گے ابھی، جب تک ان کا اندر فیصلہ نہیں کرتا وہ بحث نہیں کرتے۔ جا سونا ہے مجھے۔ انہوں نے چادر اوڑھ لی۔ مجھے اس میں ان کی ہاں لگی۔ صبح کے وقت اماں نے ناشتہ میز پر رکھا تو خاموش تھی۔ ابا اب بھی کمرے میں لیٹے تھے۔ سارا نے دھیرے سے بیگ اٹھایا، اسکارف درست کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اکیلی جائے گی؟ اماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ویسے بھی کب تک ہر جگہ ان کے سائے میں چلوں گی؟ سارا کے لہجے میں خفیف لرزش تھی مگر خود اعتمادی بھی۔ باہر دھوپ تیز تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، شاید خوف کی یا شاید ایک نئی دنیا میں داخل ہونے کا تجسس۔ مال کی عمارت سامنے تھی، بڑے شیشے، چمکتی لفٹیں، ہر طرف لوگ۔ سارا نے پہلی بار خود کو اتنا اکیلا محسوس کیا۔ آپ سارا ہیں؟ ایک نرمی سے بھرپور آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ وہ پلٹی تو سامنے ایک عمر رسیدہ خاتون کھڑی تھی، شاید سپروائزر۔ جی میں، آئیے میں آپ کو آپ کی جگہ دکھا دیتی ہوں۔ سارا نے ارد گرد کا جائزہ لیا، ہنستے لوگ، مہنگے برانڈز اور ان کے بیچ میں وہ ایک عام سی لڑکی، مگر عام نہیں تھی وہ۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو یقین دلایا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ گاہکوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کچھ سوال، کچھ ہدایات اور کچھ عجیب نظروں والے مرد جن سے وہ نظریں چرا رہی تھی۔ مس سارا یہ فائلز شام تک اسٹاک آفس میں جمع کروا دیجیے گا۔ سپروائزر نے ایک رجسٹر تھمایا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل اندر سے کچھ دبا دبا سے محسوس ہو رہا تھا۔ مال میں دن دھیرے دھیرے رواں تھا۔ گاہک آ رہے تھے، مختلف لوگ، مختلف انداز، مختلف نظریں، کچھ مسکراتی اور کچھ سوال کرتی، کچھ بس گھورتے۔ سارا نے خود کو مشغول رکھنے کی کوشش کی، ہر چیز نئے پن کے باوجود مشینی سی لگ رہی تھی۔ اسی اثنا میں لفٹ سے اترتے ہوئے قافلہ مال کے اندر داخل ہوا۔
سیکیورٹی گارڈز ایک درمیانی عمر کا آدمی جس کی رنگت اور لباس چیخ چیخ کر اس کی حیثیت بیان کر رہی تھی، ان کے پیچھے چلتا ہوا ماہر خانزادہ۔ سر یہ وہ جگہ ہے، مین کارنر شاپ، رینٹ بھی اچھا ہے اور لوکیشن بھی ٹاپ کلاس، آنر پورے اعتماد سے بول رہا تھا۔ ماہر نے ایک اچٹنی سی نظر دکانوں پر ڈالی، پھر اچانک اس کی نظر ایک سمت پر ٹھہر گئی۔ ایک سلجھی ہوئی لڑکی نیلے یونیفارم میں اسٹاک رجسٹر چیک کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف، وہ باقیوں سے مختلف تھی۔ یہ کون ہے؟ ماہر نے پوچھا۔ آنر نے پیچھے دیکھا۔ سر کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو کارنر شاپ پر کھڑی ہے، نیلے اسکارف میں۔ اوہ نئی ہے، کل ہی آئی ہے۔ آنر نے سر کھجایا۔ غریب گھر کی بچی ہے، شاید شریف لگتی ہے۔ ماہر کی نظریں ایک پل کو اور جمی رہی، پھر اس نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے وہ دکان چاہیے، اس لڑکی سمیت۔ آنر کا چہرہ دھندلا سا ہو گیا۔ سر وہ تو ہماری امپلائی ہے، 2 گنا دوں گا، مگر وہ لڑکی بھی اس ڈیل کا حصہ ہونی چاہیے۔ آنر نے گلا پھنکارا۔ سر سیدھی بات ہے، اگر آپ کہیں تو اسے راضی کرنا پڑے گا۔ ماہر نے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا، راضی نہ ہوئی تو پیپرز کے ذریعے حاصل کر لوں گا۔ آنرز نے جھرجھری لی۔ سر اس کے دستخط نہیں ہوں گے۔ ماہر نے کوٹ کی جیب سے فولڈ شدہ پیپر نکالے جو شاید اس نے پہلے کسی اور مقصد کے لیے بنا رکھے تھے۔ یہ لیجئے، جعلی جاب کانٹریکٹ، اسے بس کہنا ہے کہ یہ فارم ہے جو ہر نئے ملازم سے سائن کرواتے ہیں۔ آنر نے ایک لمحہ پیپرز کو دیکھا، پھر ماہر کے چہرے کو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آج شام تک ہو جائے گا۔ سارا ذرا آفس آنا، باس کچھ پیپر سائن کروانا چاہتے ہیں، ایک جونیئر اسٹاف ممبر نے آ کر بتایا۔ سارا چونکی، کس بارے میں ہیں پیپرز؟ بس ورک فارم ہے، ہر نئے اسٹاف سے لیتے ہیں۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میز پر ایک چمکتی فائل رکھی تھی اور اس میں 3-4 صفحات۔ مینیجر نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا جاب کانٹریکٹ ہے، رسمی کارروائی ہے، بس سائن کر دو۔ سارا نے کاغذات دیکھے، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ قانونی زبان، ساری انگریزی، ایک تو جگہ پر اس کا نام، پھر ایک دستخط کا خانہ۔ قلم ہے آپ کے پاس؟ سارا نے پوچھا۔ مینیجر نے فوری سنہرے کلپ والا پین آگے بڑھا دیا۔ یہ لیں۔ اس نے ایک نظر دوبارہ صفحات پر ڈالی، پھر سادہ دل سے سائن کر دیے۔ شکریہ۔ مینیجر نے فائل سمیٹی، ایک طرف رکھی اور رسمی انداز میں سر ہلایا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ سارا نے خاموشی سے کمرہ چھوڑا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اوپر والی منزل پر ماہر خانزادہ ونڈو سے نیچے جھانک رہا تھا۔ سائن کر دیے اس نے فون پر پوچھا۔ جی سر۔ کوئی سوال نہیں کیا؟ دوسری طرف سے جواب آیا۔ ماہر ہلکا سا مسکرایا، پھر وہ فون بند کر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور شیشے میں خود کو دیکھنے لگا۔ معصومیت ایک آرٹ ہے، اور وہ فنکار ہو یا شکار، دونوں کا کھیل ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ نیچے سارا پھر سے کاؤنٹر پر واپس آ چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور ماتھے پر معمولی سی شکن، شاید دن بھر کی تھکن یا شاید کچھ انجانا اندیشہ۔ سب کچھ نارمل لگ رہا، اس نے خود سے کہا۔ اسے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن کل کے سب دروازے بند کرنے والا ہے۔ سارا نے معمول کے مطابق اگلے دن وقت پر مال پہنچانے کی تیاری کی۔ وہ شال درست کرتے ہوئے کمرے سے نکلی تو اماں نے آواز دی، ناشتہ کیے بغیر مت جانا، کل بھی خالی پیٹ چلی گئی تھی۔ سارا نے جلدی سے 1-2 نوالے کھائے، بیگ اٹھایا، ابا سے سر پر پیار کروایا اور باہر نکل گئی۔ ابا اب اس نوکری کے لیے رضامند ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے مزید کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ راستے میں بس کے اندر بیٹھے اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کسی کی نظروں میں ہو، جیسے کوئی ناپسندیدہ سوال اس سے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ مال میں داخل ہوتے اسے ریسیپشن پر روک لیا گیا۔ مس سارا، سر ماہر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اوپر آفس میں ہے۔ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ کس لیے؟ بس کہا ہے کہ آپ کو فوراً بھیجا جائے۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف بڑھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے اسے ذاتی طور پر بلایا تھا۔ جب وہ آفس کی دہلیز پر پہنچی تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ اندر آ جائیے۔ اندر سے آواز آئی۔ کمرہ کشادہ تھا، سنگ مرمر کی میز، دیوار پر مہنگی پینٹنگز اور کونے میں بڑی کھڑکی کے سامنے بیٹھا ماہر خانزادہ۔ بیٹھیں سارا، اس نے آرام سے کہا۔ سارا محتاط قدموں سے کرسی پر بیٹھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ماہر نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، جانتی ہو میں نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سارا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں دیکھا ہے میں نے، تم جیسی لڑکی آج کل کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ سارا نے الجھن سے پلکیں جھپکائیں۔ سر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ماہر کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے قریب آیا اور پیچھے مڑ کر بولا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، معاوضہ تم طے کر لینا۔ سارا کی آنکھیں پھٹ گئیں جیسے کسی نے سناٹے کو لفظوں میں بدل دیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ تم نے سنا؟ سارا، میں لفاظی نہیں کرتا، تمہیں چاہتا ہوں۔
ایک لمحے کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر اچانک سارا اپنی کرسی سے اٹھتی ہے اور پوری قوت سے ایک تھپڑ ماہر کے چہرے پر مارتی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ماہر کا چہرہ ساکت تھا، شاید اسے یہ رد عمل متوقع نہیں تھا۔ سارا کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلتی ہے، لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ لرز رہا ہوتا ہے۔ نیچے پہنچتے ہی وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور مال سے باہر نکل جاتی ہے۔ کسی نے نہیں روکا، کسی نے سوال نہیں کیا، جیسے سب نے طے کر لیا ہو کہ اس لمحے کو خاموش رہنے دیا جائے۔ گھر واپس پہنچی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ اتنی جلدی؟ سب خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد ہے۔ سارا کا چہرہ زرد تھا۔ چلو لیٹ جاؤ، میں دوا دیتی ہوں۔ سارا اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ بار بار تھپڑ مارنے والا لمحہ ذہن میں دہراتی تھی، مگر اس سے زیادہ خوفناک وہ دستخط شدہ کاغذات تھے، وہ کانٹریکٹ جس کا مطلب وہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ اگلی صبح اماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ سارا دیر ہو رہی ہے، جانا نہیں ہے؟ نہیں اماں، بخار ہے لگتا ہے، آج نہیں جا سکوں گی۔ اللہ خیر کرے، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ سارا نے چادر اوڑھ لی، اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ کیا بتاؤں گھر والوں کو؟ اگر وہ شخص کچھ کر بیٹھا تو؟ میرا ڈیٹا تو سب وہاں ہے۔ وہ پہلو بدلتی رہی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، کبھی دروازے کو۔ دل بے چین تھا۔ دوپہر کے قریب اس کا چھوٹا بھائی آ کر بولا، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ سارا چونکی، بابا ابھی؟ ہاں، کوئی مہمان بھی ہے۔ سارا نے بے چینی سے دوپٹہ درست کیا، چپل پہنی اور ڈرتے قدموں سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ صوفے پر وہی شخص بیٹھا تھا، ماہر خانزادہ۔ ابا کی نظریں ساری سچائی کو چیرتے ہوئے اس پر جمی ہوئی تھی۔ بس ہاں یا نہ میں جواب دو، تم اس شخص کو جانتی ہو؟ سارا کے ہونٹ خشک ہوئے۔ ابا وہ ہاں یا نہ؟ ابا کی آواز گرجی۔ ہاں، سارا نے بمشکل کہا۔ اگلا لمحہ ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ سارا کے چہرے پر بجلی بن کر گرا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی۔ ابا کی نگاہیں نکاح نامے پر جمی ہوئی تھیں اور ماہر خانزادہ کے چہرے پر اطمینان کا وہ سایہ تھا جو عام طور پر قانون کے کاغذات کو اپنی ڈھال سمجھنے والے چہروں پر ہوتا ہے۔ یہ دستخط تمہارے ہیں نا؟ ابا کی آواز میں کپکپاہٹ نہیں تھی، صرف برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ سارا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ نہیں، یہ سب فراڈ ہے، میں نے کبھی جھوٹ مت بولو۔ تھپڑ کی گونج اتنی تیز تھی کہ کمرے میں کھڑی اماں بھی چونک گئی۔ سارا ایک قدم پیچھے ہٹی، ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے ساکت رہ گئی۔ ماہر خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، جیسے یہ منظر اس نے ترتیب دیا ہو۔ ابا نے نگاہیں ماہر پر گاڑ دی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو ہماری بیٹی سے؟ میں صرف وہی چاہتا ہوں جو اب قانونی طور پر میرا حق۔ ماہر نے نکاح نامہ ابا کی طرف سرکایا۔ یہ نکاح ہو چکا اور قانوناً وہ میری بیوی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سارا نے چیخ کر کہا۔ میں نے کبھی شادی نہیں کی، نہ کسی کو ہاں کہا۔ ماہر پہلی بار سیدھا سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ سائن تمہارے اور گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں، اب انکار کا فائدہ نہیں۔ ابا نے غصے سے زمین پر نکاح نامہ پھینک دیا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، لے جاؤ اسے، ہمارے لیے یہ لڑکی مر چکی ہے۔ سارا نے قدم پیچھے ہٹایا۔ ابا، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، بس۔ ابا نے انگلی اٹھائی۔ ایک بار اعتبار کیا تھا تم پر، اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تم نے عزت خاک میں ملا دی۔ ماں نے سسکتے ہوئے قدم بڑھائے، مگر ابا نے روک دیا۔ نہیں بیگم، اب یہ ہمارے گھر کی بیٹی نہیں رہی۔ ماہر نے سارا کا ہاتھ تھاما، وہ پیچھے ہٹی تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چلیں؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آپ کو حق نہیں۔ عدالت میں یہ کہوں گی یا میڈیا کو دکھاؤ گی؟ تمہاری فیملی تمہیں جھوٹا نکاح نامہ کہہ کر گھر سے نکال چکی ہے۔ سارا کی سانس اٹک گئی، وہ چاروں طرف دیکھتی رہی، سب چہرے اجنبی ہو چکے تھے۔ ابا، جن کی انگلی تھام کر اس نے چلنا سیکھا، آج نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا پلیز مجھے ایک موقع دیں، قسم سے میں بے قصور ہوں۔ جواب میں دروازہ کھلا۔ باہر خاموشی سے کھڑی کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ ماہر کا ڈرائیور کھول چکا تھا۔ ماہر نے قدم آگے بڑھایا، سارا کو بازو سے کھینچا۔ چھوڑیں مجھے۔ سارا نے مزاحمت کی، مگر ماہر کا ہاتھ فولاد کی طرح سخت تھا۔ اختیار میرا ہے اور اب یہ وقت بحث کا نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ دروازہ بند ہوا، گھر کی دہلیز پیچھے رہ گئی۔ گاڑی میں سارا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب غلط ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے سائن کسی اور نیت سے کیے تھے۔ نیت؟ قانون نیت نہیں دیکھتا، دستخط دیکھتا ہے، اور تمہارے دستخط میرے پاس ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ سارا نے رخ موڑ لیا، کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ محض منظر نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی قسمت کا بند دروازہ دیکھ رہی تھی، اور وہ دروازہ اب کھلنے والا نہیں تھا۔
بنگلے کا مرکزی دروازہ کھلا تو گیٹ کے اندر لمبی گاڑی آہستگی سے داخل ہوئی۔ سیکیورٹی گارڈز نے احتراماً سر جھکایا، گاڑی رکی، ڈرائیور اترا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ سارا نے قدم باہر رکھا تو لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ سامنے عالیشان بنگلہ، خاموش دیواریں، بے رنگ فضا، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ ماہر نے آگے بڑھ کر کہا، چلیے وقت ضائع نہ کریں، مجھے کہیں اور جانا ہے، یہ جگہ میری نہیں۔ سارا نے قدم پیچھے ہٹایا۔ یہی تمہاری جگہ ہے سارا، جتنا تمہارا وہ جعلی کانٹریکٹ تھا اتنی ہی یہ اصلی قید ہے۔ وہ ایک لمحہ چپ رہی، پھر خاموشی سے پیچھے چلنے لگی۔ اندر داخل ہوتی ایک ملازمہ نے سلام کیا، کمرہ تیار ہے سر، اوپر والے روم میں لے جاؤ اسے، اور ہاں دروازہ بند رہے، کوئی اجازت کے بغیر اندر نہ آئے۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ بند۔ میں قیدی ہوں کیا؟ اختیار کا نام جو مرضی رکھ لو، ماہر نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ کمرے میں داخل ہو کر سارا نے اطراف دیکھا، نرم بستر، بڑی کھڑکی، پرسکون سی لائٹس، مگر یہ سب اس کے لیے پرتعیش نہیں، ایک پنجرے کا سامان تھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد ملازمہ دوبارہ آئی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کھانا رکھ دو بی بی۔ سارا نے سر اٹھایا، لے جاؤ اسے، بھوک نہیں، لیکن سر نے کہا ہے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں۔ سر سے جا کر کہو زبردستی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ملازمہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی لائٹس بند تھیں، صرف کھڑکی سے باہر آتی مدھم روشنی فرش پر لکیریں بنا رہی تھی۔ سارا چپ چاپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر دماغ خالی۔ اگلی صبح پھر ٹرے آئی، وہی کھانا، وہی خاموشی۔ بیوی کچھ کھا لیجئے، ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ جب زبردستی قید ہو تو پیٹ نہیں بھرتا، دل جلتا ہے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کچھ ہی دیر میں ماہر اندر آیا۔ تم ضد کر رہی ہو سارا، یہ بچوں والی حرکتیں یہاں نہیں چلیں گی تو کیا کروں؟ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی میز پر ہنستی بیٹھوں؟ سارا نے تنفر سے کہا، میں یہ سب چاہ کر نہیں کر رہا، مگر جو تم کر رہی ہو وہ بھی کسی حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ حل تم نے چنا ہے، میں تو صرف ہار گئی ہوں۔ ماہر قدم چند آگے لے کر آیا، کھانے کی ٹرے اٹھائی اور بیڈ پر بیٹھ کر کہا، تم خود نہیں کھا رہی تو مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا، پیچھے ہٹیں، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ سارا نے غصے سے کہا، تم میری بیوی ہو سارا، اگر تم نے دستخط کیے ہیں تو قانون میرے ساتھ ہوگا۔ نکاح صرف کاغذ پر نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے، اور تمہاری نیت میں صرف زبردستی ہے۔ ماہر نے ٹرے ایک طرف رکھی اور دھیرے سے کہا، ایک آخری بار کہہ رہا ہوں، چپ چاپ کھا لو ورنہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کر لو جو کرنا ہے، مگر تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماہر چند لمحے ساکت رہا، پھر کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک گونج سی رہ گئی۔ اگلے 2 دن میں 3 بار کھانا آیا، تینوں بار ویسا ہی واپس گیا۔ ملازمہ کے چہرے پر پریشانی بڑھتی گئی۔ بیوی خدارا کچھ کھا لیں، اتنی ضد اچھی نہیں، یہ ضد نہیں احتجاج ہے، اور اگر سر غصے میں آ گئے تو ان کے پاس غصہ ہی تو ہے، میں کچھ اور ہوں۔ تیسرے دن شام کو ماہر دوبارہ آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی سرد تاثرات۔ یہ فائل دیکھو، تمہاری سب ڈیٹیلز، گھر کا ایڈریس، فیملی بیک گراؤنڈ سب میرے پاس ہے۔ تو اب کیا کرو گے؟ سب کو بلیک میل کرو گے؟ نہیں، بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے اختیار کی حد تک تمہاری بھوک کا بھی حل ہے۔ بہتر ہے تم اپنے اختیار کا غلط استعمال بند کرو۔ ماہر نے دروازہ کھولا اور واپس جاتے ہوئے کہا، مجبوریاں کبھی بھی کسی کو بڑا نہیں بناتی، صرف کمزور کرتی ہیں۔ سوچنا، کھانا میز پر رکھا ہے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ سارا نے بیڈ کی پچھلی دیوار سے سر ٹکا لیا۔ رات گئے اس کی آنکھ لگنے کو تھی جب دروازہ کھلا۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی، ایک نئی ٹرے ہاتھ میں۔ یہ کھانا سر نے خود بنوایا ہے، بس ایک نوالا کھا لیجئے گا بیوی۔ سارا خاموش رہی، پھر آہستہ سے ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نوالا منہ تک لاتی مگر حلق سے نیچے نہ اترا۔ مجھے لگتا ہے کھانا تو میں کھا لوں گی، پیٹ بھی بھر جائے گا، پر زندگی خالی رہے گی۔ ملازمہ نے افسوس سے دیکھا اور پھر واپس چلی گئی۔ کمرہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا اور سارا مکمل تنہائی کا سامنا کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور بنگلے میں ہلکی ہلکی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی، مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا اور مین گیٹ پر موجود گارڈ اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ اوپر کمرے کی کھڑکی سے سارا نے نیچے کا سارا جائزہ لیا۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد آج اسے اچانک خیال آیا تھا۔ دروازے کی کنڈی چیک کی تو حیرانی سے کھلی ملی۔ کمرہ بند نہیں تھا، شاید لاک کرنا بھول گئے تھے یا پھر یہ کوئی نئی چال تھی۔ سارا نے سٹ پٹا کر باہر جھانکا، پورا فلور خالی تھا۔ دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نیچے لاؤنج کے ایک کونے سے آواز آئی، کوئی ملازمہ فون پر بات کر رہی تھی۔ سارا نے لمبا سانس لیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔
مرکزی دروازہ آج کھلا تھا، صرف ہینڈل پر لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈل آہستہ سے گھمایا، شکر تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ گیٹ کی طرف سے ایک آواز آئی، بی بی جی کہاں جا رہی ہیں؟ سارا چونکی، گارڈ کھڑا تھا ہاتھ میں واکی ٹاکی لیے۔ میں باہر جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اجازت ہے سر کی؟ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں، میں قیدی نہیں ہوں۔ گارڈ نے فوراً واکی ٹاکی آن کی۔ سر میڈم باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سارا کے قدم تھم گئے، دروازے کی طرف مڑی تو سامنے ماہر خان زادہ کھڑا تھا۔ وہ کب آیا؟ سارا کو علم نہیں ہوا۔ واہ دل لگا لیا تم نے، اچھا خاصا ڈرامہ رچایا۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ میں کوئی مجرم نہیں جو بھاگنے پر پابندی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں۔ ماہر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ حق؟ یہ لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ جو بیوی بننے کا دعویٰ نہ کرے وہ بھاگنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ سارا نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، پہلے بھی کہا تھا میں رحم سے نہیں ڈرتا۔ اب تمہاری قید بدلنے والی ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لایا، لاؤنج میں فرش پر اسے دھکیل دیا۔ سارا کے ہاتھ فرش پر جا لگے۔ وہ سنبھلنے سے پہلے ہی ماہر کی دھاڑ اس پر برس گئی۔ اب تم کوئی بیوی یا مہمان نہیں، آج سے تم یہاں ملازمہ ہو، کام کرو گی جیسے باقی سب کرتے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارا نے زور سے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اب تمہاری عزت میری سزا ہے۔ ماہر نے ایک ملازمہ کو بلایا۔ صفیہ آج سے یہ تمہارے ساتھ کام کرے گی، صفائی، برتن، کچن، جو حکم دو پورا کرے گی۔ صفیہ نے ڈر کر سارا کی طرف دیکھا۔ سر مگر یہ تو کوئی مگر نہیں، اسے کام سمجھاؤ۔ صفیہ نے آہستہ سے سارا کا ہاتھ تھاما۔ چلیے بیبی، مجھے بیبی مت کہو، اب میں اس گھر کی نوکر ہوں، یہی سنا ہے میں نے۔ صفیہ خاموش ہو گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی سارا نے نظر دوڑائی۔ ہر طرف برتنوں کا ڈھیر، چولہا گرم، سنک میں گندے کپ۔ صفیہ نے جھجکتے ہوئے ہدایت دی، یہ سب دھو دیں پھر فرش صاف کرنا ہے۔ سارا نے دوپٹہ کس کر باندھا، نل کھولا، ہاتھ سے برتن رگڑتے ہوئے سوچتی رہی۔ تم کیا سمجھتے ہو ماہر، تمہاری قید سے میں ہار مان جاؤں گی؟ 2 گھنٹے لگے برتن دھونے میں۔ پھر وہ جھاڑو اور پوچھا لے کر لاؤنج کی طرف آئی۔ صفیہ دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ماہر صوفے پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ سارا نے جھاڑو ہاتھ میں لیے کہا، فرش بھی صاف کر دوں یا قالین بھی دھونا ہے؟ ماہر نے نظر اٹھائی۔ زبان دراز ہو گئی، کام کرو بحث نہیں۔ سارا جھک کر فرش صاف کرنے لگی۔ ماہر کی نظریں فائل سے زیادہ سارا پر تھیں۔ شام تک وہ سارا گھر جھاڑ چکی تھی، انگلیوں کے پورے چھل چکے تھے، کمر میں شدید درد تھا۔ صفیہ نے پانی کا گلاس دیا۔ بی بی جی معاف کیجیے گا، مجبوری میں حکم ماننا پڑا۔ سارا نے گلاس لے لیا۔ یہ سب اس کی کمزوری ہے، میری نہیں۔ رات گئے وہ فرش پر سوتی رہی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرہ سادہ، پنکھا سست روی سے گھوم رہا تھا، فرش کی ٹھنڈک بھی اب آرام دہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بنکر میں بند دنوں کو گزرتے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ صبح کی روشنی سارا کے کمرے میں نہیں آتی تھی، کھڑکیوں پر پردے جمی دیوار کی طرح لٹک رہے تھے۔ اب اسے صفیہ کی جگہ خود ہی بنگلے کی صفائی، کچن اور لان تک کی دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی۔ ماہر صبح آفس چلا جاتا، رات کو آتا اور اس دوران سارا کو مکمل خاموشی اختیار کرنی پڑتی۔ اس دن وہ جلدی کام سے فارغ ہو گئی۔ فرش کی آخری پالش کے بعد اس نے مائکرو ویو میں بچے ہوئے پراٹھے رکھے اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ بچپن سے اسے خبریں سننے کا شوق تھا۔ اب بھی چینل سرچ کرتے کرتے اچانک ایک لائیو نیوز بریک پر انگلی رک گئی۔ شہر کے 3 بڑے شاپنگ مالز پر چھاپے، مالکان گرفتار، سیلز گرلز کو غیر قانونی دھندوں میں ملوث کرنے کا انکشاف۔ سارا چونکی، نیوز اینکر کی آواز میں تناؤ تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی ایک انڈر کور سیکرٹ ایجنٹ کی نشاندہی پر ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے اس وقت اس ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ اسکرین پر فریم بدلا، کیمرہ میڈیا ہجوم میں ایک شخص کی طرف نظر گئی۔ سارا کا ہاتھ ریموٹ پر جم گیا، آنکھیں بے یقین تھی۔ یہ ماہر ہے۔ اسکرین پر ماہر خان زادہ، وہی جو اسے ہر دن غلام بنا کر رکھتا تھا، اب پولیس، میڈیا اور ایجنسی کے نمائندوں کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ پورا نیٹ ورک گزشتہ 6 ماہ سے ہماری نظر میں تھا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ شاپنگ مالز میں سیلز گرلز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک مال میں دکان خرید کر اندرونی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ہم نے مال آنر کے ساتھ کچھ جعلی سودے طے کیے، ریکارڈنگز کی، اور آخر کار آج انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سارا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹی وی کا والیوم کم کیا، سانس دھیمی ہو گئی تھی۔ اس نے صوفے پر پیچھے ٹیک لگا لی، ذہن کی ساری پرتیں الٹنے لگی۔ تو یہ سب، وہ جھوٹا کانٹریکٹ، وہ نکاح نامہ، یہ سب پلان تھا؟ وہ مجھے آزما رہا تھا یا پھر؟ دروازہ کھولا، سارا نے چونک کر دیکھا، ماہر اندر داخل ہوا، جیکٹ اتارتے ہوئے۔ آج جلدی آ گئے، اس نے کہا، آواز میں ضبط چھپا تھا۔ ماہر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کہا، کام مکمل ہو گیا تھا، ضروری نہیں ہر دن دیر ہو۔ سارا نے ریموٹ میز پر رکھا، آپ کی خبریں دیکھیں ٹی وی پر۔ ماہر نے پلٹ کر رک کر اسے دیکھا۔ تو جان گئی ہو؟
جان گئی؟ اتنے آرام سے؟ تم نے میری زندگی سے کھیلا اور اب کہہ رہے ہو جان گئی؟ ماہر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سچ چھپایا ضرور تھا مگر ہر وقت جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے مجھے فریب دیا، جعلی کانٹریکٹ، جعلی نکاح۔ وہ جعلی نہیں تھا، دستخط تمہارے تھے، تمہاری مرضی نہیں تھی، مانتا ہوں، مگر تمہارا کردار جاننے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ تو میں تمہاری ایک انویسٹیگیشن تھی، ایک مشن۔ شروع میں ہاں، لیکن بعد میں ماہر کی زبان رک گئی۔ بعد میں تم نے میرے گھر والوں کو میرے خلاف کیا، مجھے قید کر کے نوکرانی بنایا اور اب انڈر کور ایجنٹ بن کر ہیرو بنے پھر رہے ہو۔ تمہیں نقصان پہنچانا میرا مقصد کبھی بھی نہیں تھا۔ ماہر کی آواز دھیمی ہوئی۔ تو کیا تھا؟ انصاف۔ تمہارا انصاف یہ ہے کہ ایک لڑکی کی آزادی چھین لو؟ تم آزاد ہو کر چاہو تو جا سکتی ہو۔ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ واقعی؟ ابھی؟ ہاں، تم جا سکتی ہو۔ اور میرے باپ کو، جن کے سامنے تم نے مجھے شرمندہ کیا؟ وہ اس وقت میری کہانی کا حصہ تھے، تم نہیں۔ سارا نے تلخی سے مسکرایا۔ تم نے صرف دھوکہ دیا ماہر خان زادہ، اور آج اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہو۔ ماہر اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر پلٹ کر کہا، جو کچھ کیا اس کا مقصد تمہیں جانچنا نہیں تھا بلکہ خود کو روکنا تھا، لیکن اب اگر تم واقعی جانا چاہو تو میں روکوں گا نہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سارا نے نظریں ٹی وی پر دوڑائیں۔ اسکرین پر اب بھی وہی نیوز چل رہی تھی۔ یہ ماہر، وہ ماہر نہیں جسے میں پچھلے مہینے تک جانتی تھی، اور اب وہ ماہر جو خود کو سچ کہہ رہا ہے، اس کی نظروں میں دھوکہ تھا یا حقیقت؟ یہ فیصلہ سارا کو کرنا تھا۔ سارا اب بھی خاموش بیٹھی تھی، سامنے رکھی ٹی وی اسکرین بند ہو چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں سوالوں کا شور بدستور جاری تھا۔ ماہر کے جانے کے بعد پورے گھر میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، سارا چونکی، دروازہ آہستہ سے کھلا، ماہر اندر داخل ہوا۔ بات کرنی ہے تم سے سارا۔ سارا نے نظریں چرائیں، اور باقی رہ کیا گیا بتانے کو؟ جو اصل وجہ تھی وہ۔ ماہر نے کرسی کھینچتے اور صوفے پر بیٹھ کر آواز میں وہ پہلی بار تھکن محسوس ہوئی تھی۔ یہ سب تم نے میرے کردار کے امتحان کے لیے نہیں کیا تھا، ہے نا؟ سارا نے سوال داغا۔ کوئی اور بات ہے؟ ماہر نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے باپ کو دیکھ کر میرے دماغ میں ایک چہرہ روشن ہوا، ایک چہرہ جو میں برسوں سے بھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ سارا کا ماتھا سکڑا۔ کس کا چہرہ؟ میری پھپھو کا۔ کمرے میں کچھ لمحوں تک صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ پھر ماہر نے گہری سانس لے کر بات شروع کی۔ بہت سال پہلے میرے دادا کی کمپنی میں تمہارے والد جاب کرتے تھے، سخت محنتی مگر خاموش مزاج۔ میری پھپھو جو تب کالج کی طالبہ تھی، ان سے متاثر ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ بات دوستی سے محبت میں بدلی۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہر نے نظریں جھکا لی۔ بات نکاح تک پہنچی۔ پھپھو نے اپنے والد یعنی میرے دادا سے بات کی، انکار ہو گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک ملازم اور بیٹی کا رشتہ ناممکن ہے۔ پھر؟ سارا کی آواز دھیمی تھی۔ پھپھو ضد پر اتر آئیں۔ انہوں نے تمہارے والد کو کہا کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، بعد میں سب مان جائیں گے۔ تمہارے والد نے وعدہ کیا، اور پھر جس دن پھپھو گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی، انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ سارا نے حیرت سے منہ کھولا۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی رات پھپھو واپس آئیں۔ ماں باپ کی آنکھوں میں شرمندگی اور غصے کے سائے تھے۔ انہوں نے ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا، اور صبح ان کی لاش ملی۔ ماہر کا لہجہ اب سرد ہو گیا۔ میری ماں کہتی تھی کہ پھپھو کی آخری چیخیں انہوں نے خود سنی تھی۔ دادا کچھ ہی دنوں میں دل کے دورے سے چل بسے، اور سارا کا گلا خشک ہونے لگا۔ میرے ابا نے یہ سب کیا؟ ہاں، اور وہ غائب ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ میں چھوٹا تھا تب، لیکن جب بڑا ہوا ماں نے سب بتایا، اور تب سے ایک بات ذہن میں بٹھا لی کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر سکون لوں گا، اور تم نے وہ سکون میری تذلیل سے حاصل کیا۔ شروع میں ہاں، میں نے تمہیں صرف ایک ذریعہ سمجھا، تم میرے لیے محض اس شخص کی بیٹی تھی جس نے میری پھپھو کو مارا، مگر جب تم سامنے آئیں، تمہاری خاموشی، تمہاری سادگی، تمہاری آنکھوں کی وہ الجھن، سب کچھ میری نفرت سے ٹکرا گیا۔ سارا نے کرسی کی پشت تھامی۔ تم نے مجھے استعمال کیا ایک بدلے کے مہرے کے طور پر، لیکن پھر کچھ بدلنے لگا۔ تمہارے انکار نے مجھے حیران کیا۔ تم نے جب تھپڑ مارا تب پہلی بار لگا کہ یہ لڑکی کسی اور سانچے کی ہے۔ تو کیا وہی لمحہ تھا جہاں تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ محبت؟ ماہر نے تلخی سے کہا۔ محبت ایک لمحے کی چیز نہیں ہوتی، مگر ہاں، وہ آغاز تھا جب تم نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ جب تم اپنے حق کے لیے بولتی تھی تو میں نفرت کے ساتھ ساتھ کشش بھی محسوس کرنے لگا۔ سارا نے سر تھوڑا جھکایا۔ تم نے میرے لیے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، نہ گھر، نہ سچ، نہ اعتبار، لیکن اب میں دروازے کھولنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں کھلتے دروازے ماہر، زبردستی کی کنجیوں سے صرف تالے کھلتے ہیں، دل نہیں۔ ماہر کچھ دیر چپ رہا، پھر دھیرے سے کہا، میں تمہیں سچ بتا کر خالی نہیں کر رہا، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ سارا نے نظریں اس پر جمائیں۔ میرے بابا، میرے جو کچھ کیا اس کی سزا
میں نے کیوں پائی؟ کیونکہ تم ان کی بیٹی تھی اور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ چہرے نہیں دیکھ سکا، صرف نام پڑھتا رہا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ ماہر اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر رکا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، نہ رہنے پر نہ معاف کرنے پر، لیکن آج پہلی بار تم سے اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہوں۔ سارا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں سارا، شاید دیر سے ہی صحیح لیکن دل سے۔ دروازہ بند ہوا اور پیچھے وہ کھڑی رہ گئی، ایک ایسی سچائی کے ساتھ جس کا وزن اب صرف اس کے کاندھوں پر تھا۔ گاڑی سارا کے محلے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی وہی تھی، در و دیوار بھی وہی تھے، لیکن کچھ اندر سے بدل چکا تھا۔ ماہر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یقین دلایا، تمہیں یقین ہے؟ تم چاہو تو میں اکیلا بات کر لوں تمہارے والد سے؟ سارا نے سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں، مجھے خود سننا ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ ماہر نے گاڑی گھر کے سامنے روک دی۔ چند لمحے دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر سارا نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ دروازے پر دستک دی گئی، کچھ دیر بعد دروازہ کھولا۔ اماں سامنے تھی، ان کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیلی ہوئی تھی۔ سارا، السلام علیکم اماں۔ سارا نے نظریں جھکائی۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اماں کی نگاہیں ماہر پر پڑیں، جب سارا کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ ماہر، وہی لڑکا جس کی وجہ سے آپ سب نے مجھے دھتکارا تھا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اندر سے بابا کی آواز آئی، کون ہے؟ سارا نے ہمت کی، میں ہوں ابا۔ بابا سامنے آئے، چہرے پر وہی سختی اور آنکھوں میں اجنبیت۔ تم کیوں آئی ہو؟ تمہارے لیے ہم وہ دن مر چکے، مگر میں زندہ ہوں، اور وہ سچ بھی۔ بابا نے ماہر کی طرف دیکھا، تم نے پھر کیوں لایا اسے؟ ماہر نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، سر، جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اس بار عزت سے۔ ہاتھ؟ بابا تنزیہ اعضا، جس لڑکی کو تم نے پہلے جھوٹے نکاح نامے سے میرے دروازے سے اٹھایا، اب اسی کو عزت دینے آئے ہو؟ غلطی کی تھی مانتا ہوں، مگر اب زندگی بھر کا ساتھ سچ کے ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ بابا نے سارا کی طرف دیکھا، تمہیں اب بھی لگتا ہے یہ سب سچ ہے؟ ابا، اب سچ جھوٹ سے الگ ہو چکا ہے، جو ماضی میں ہوا وہ غلط تھا، لیکن اب میں اپنے فیصلے خود لینا چاہتی ہوں۔ بابا کا چہرہ سخت ہو گیا، تو سن لو، ہمارے لیے تم اب بھی وہی ہو جو اس دن تھی، تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ سارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ کو میرے کردار پر شک تھا؟ اب جب سب کچھ صاف ہو چکا، پھر بھی رشتے شک سے نہیں عزت سے جڑتے ہیں۔ تم نے اپنے راستے چن لیے، اب انہی پر چلتی رہو۔ سارا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اماں نے ایک بار کچھ کہنا چاہا مگر بابا کی نظروں نے روک دیا۔ سارا نے پلٹ کر قدم بڑھائے۔ ماہر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، راستہ دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے سارا کی آواز ابا کے کانوں میں پڑی، آپ نے میرے سچ سے زیادہ اپنی ضد کو اہمیت دی، اب میں بھی آپ کے فیصلے کی قیدی نہیں بنوں گی۔ گاڑی تک آ کر سارا نے ماہر کی طرف دیکھا، تم جا سکتے ہو، اب مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ ماہر نے چند لمحے اسے گھورا، پھر بولا، کہاں جاؤ گی؟ جہاں تم نہیں، ایسا کوئی مقام نہیں سارا، تم جہاں بھی جاؤ گی میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ زبردستی ہے نہیں، اب ضد ہے، تم نے مجھے بدل دیا ہے، اور اب میں وہ سب بدلنا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ غلط ہوا۔ سارا نے دروازہ کھولا، مت روکو مجھے۔ ماہر نے فوراً اس کا بازو تھام لیا، بس بہت ہو گیا، ایک بار پہلے تمہیں جانے دیا، اب اس بار نہیں۔ تمہیں حق کس نے دیا مجھے یوں پکڑنے کا؟ اس دل نے، جو اب تمہاری مرضی سے نہیں دھڑکتا، تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ سارا نے زور سے ہاتھ جھٹکا، محبت تمہارے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں۔ تب تک سچ نہیں لگے گی جب تک میں ہر دن ہر پل اسے سچ نہ بنا دوں۔ ماہر نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا۔ سارا نے چیخنے کی کوشش کی مگر ماہر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اب اس کہانی کا اگلا باب ہم دونوں لکھیں گے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، باہر سڑک پر ایک بچہ سائیکل چلا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت سبزی خرید رہی تھی۔ زندگی رواں دواں تھی مگر سارا کے اندر طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار اس کا فیصلہ خود اسے ہی کرنا ہے، مگر راستہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں سناٹا تھا، ماہر خاموشی سے میز کے کنارے بیٹھا تھا اور سارا سامنے صوفے پر ہاتھ جوڑے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ لمحوں تک دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ ماہر نے آخرکار سکوت توڑا، تم دوبارہ اپنے باپ کے گھر سے ٹھکرائی گئی ہو، لیکن یہ آخری بار تھا، سارا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس بار خود کو سنبھالا ہے، اگلی بار شاید برداشت نہ ہو، اب اگلی بار کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ ماہر نے نگاہ اس پر جمائی تھی، تم اب مکمل طور پر میرے ساتھ رہو گے، کسی اور دروازے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سارا نے نظریں اٹھائیں، رشتہ بغیر نام کے، تمہیں اختیار ہے، یا نکاح کر لو یا اس گھر میں رہو، لیکن ایک بات طے ہے، اب تم یہاں سے جا نہیں سکتی۔ سارا کے ماتھے پر شکن ابھری، تو زبردستی کا ایک نیا روپ، زبردستی کا نہیں حقیقت کا۔ تم چاہو تو یہ رشتہ حلال کر لو، ورنہ یوں ہی بے نام تعارف کے ساتھ زندگی گزار لو،
سارا نے لمحے بھر کو سوچا، پھر بولی، اگر میں نکاح کے لیے ہاں کہوں تو کیا ہر چیز ختم ہو جائے گی؟ میرے سوال، میری بے بسی، میرا دکھ شاید نہیں، لیکن شروعات تو ہوگی۔ کمرے میں چند لمحے مزید خاموشی گزری۔ سارا نے گہری سانس لی اور آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح پر راضی ہوں۔ ماہر چونک گیا، وہ شاید اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتا تھا، لیکن سارا نے نگاہ جمائی۔ ایک شرط ہے کیا؟ ماہر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جب تک میرے والد مجھے اپنی بیٹی کی حیثیت سے قبول نہیں کر لیتے تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ ماہر نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی، پھر سر ہلایا۔ یہ تمہارا حق ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ صرف میرا حق نہیں، میرے وجود کی بحالی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اس کا ازالہ صرف کاغذی رشتہ نہیں کر سکتا۔ مانتا ہوں سارا، لیکن یہ پہلا قدم ہے۔ سارا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد نکاح سادگی سے ہو گیا، کوئی شور نہیں، کوئی گواہ نہیں، صرف ماہر کے قریبی 2 افراد اور ایک نکاح خواہ۔ ماہر نے نکاح کے بعد سارا کی طرف دیکھا، وہ سادہ سفید لباس میں تھی، سر پر دوپٹہ، نگاہیں جھکی ہوئی۔ تمہیں مبارک ہو، ماہر نے آہستہ سے کہا۔ سارا نے پلٹ کر کہا، بھی نہیں، جب میرے والد میرے ہاتھ میں میرا حق واپس رکھیں گے تب دینا مبارکباد۔ ماہر خاموش ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ اسی کمرے میں منتقل ہو گئی جہاں ماہر رہتا تھا، مگر سونے کے لیے صوفہ الگ تھا۔ ماہر نے کہا بھی کہ اگر چاہو تو بیڈ تمہارا، میں صوفے پر سو لوں گا۔ سارا نے جواب دیا، جو میرے ساتھ دھوکہ کر چکا ہو اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا مجھے کمزور کرے گا، اور میں چاہتا ہوں تم مضبوط رہو۔ سارا نے بیگ رکھ کر کہا، اب تو چاہنے اور نہ چاہنے کا وقت گزر چکا، اب صرف صحیح کرنے کا وقت ہے۔ اس رات دونوں اپنی اپنی جگہ پر چپ چاپ سو گئے۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ نیند بھی دروازے پر رک گئی، لیکن کم از کم اب ایک سوچ تھا، ایک سچ تھا، نکاح کا سچ، اور شاید یہ سچ آنے والے دنوں میں کئی جھوٹ مٹا دے۔ صبح ماہر آفس جانے کے لیے اٹھا تو سارا نے لباس میں شیشے کے سامنے کھڑے بال سنوارے۔ اس کی نظریں سارا پر ٹھہر گئیں اور سارا نے دیکھا اور کہا، ابھی تمہیں خود پر قابو رکھنا ہے، کیوں بھول جاتے ہو؟ ماہر مسکرا کر اٹھا، بس اتنا کہا، میں نہیں بھولتا، بس نظریں بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ سارا پیچھے مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ رات کا سارا کمرے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ ماہر صوفے پر نیم دراز تھا، موبائل ہاتھ میں تھا، لیکن نظریں بار بار سارا کی طرف اٹھتی تھی۔ اتنی دیر تک جاگنا تمہاری عادت ہے؟ ماہر نے پوچھا۔ کتاب کے بغیر نیند نہیں آتی، تو میں کل تمہارے لیے نئی لائبریری سیٹ کروا دوں؟ اسے محبت مت سمجھنا، یہ صرف عادت ہے۔ ماہر مسکرایا، محبتیں بھی عادت بن جایا کرتی ہیں۔ سارا خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے گزرے تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی، پیچھے کروٹ لیا، آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر نے تھوڑی دیر بعد صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے قریب آہستہ قدموں سے آیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن خاموشی میں کچھ الجھ سا گیا۔ سارا، اس کی آواز ہلکی تھی۔ سارا نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، یہ لمحہ کوئی فیصلہ نہ لے ماہر، جذبات کبھی کبھی جھوٹے بھی نکل آتے ہیں۔ ماہر ساکت کھڑا رہا۔ میں ابھی بھی اس وقت کی منتظر ہوں جب تم میرے والد کا دل جیتو گے، تب میں تمہارا ہاتھ تھامنے کے بارے میں سوچوں گی، اور تب تک یہ فاصلہ رہے گا اور یہ میرے لیے تحفظ ہے۔ ماہر نے آہستہ سے قدم پیچھے کیے۔ مجھے تمہارا تحفظ بننا ہے، فاصلہ نہیں، لیکن میں انتظار کر لوں گا۔ وہ واپس صوفے پر گیا، چادر اوڑھی اور ایک گہرا سانس لے لیا۔ سارا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اب ماہر پہلے والا نہیں رہا، لیکن میں اب بھی وہی ہوں جو دکھ کی چھاؤں میں مضبوط ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں پہلی بار اعتماد کی رمق تھی۔ دن معمول کے مطابق شروع ہوا۔ سارا ناشتہ تیار کر رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ ماہر نے موبائل دیکھا، چہرے کا رنگ بدلا۔ جی، میں ماہر بول رہا ہوں۔ کیا؟ کب؟ کہاں لے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں۔ سارا نے چائے کا کپ رکھ کر فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے والد، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سارا کی سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ شہر کے جنرل ہاسپٹل میں، میں لے چلتا ہوں، جلدی کرو۔ چند لمحوں میں وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ راستے پر سارا خاموش رہی، بس ایک ہی دعا زبان پر تھی کہ ابا خیریت سے ہوں۔ اسپتال پہنچے تو ایمرجنسی وارڈ کے باہر اماں پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ ماہر نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیسی حالت ہے ان کی؟ اب بھی ہوش نہیں آیا، ڈاکٹرز اندر ہیں، اماں نے کپ کپاتی آواز میں جواب دیا۔ سارا آگے بڑھی، ماں کو گلے لگایا۔ اماں، کچھ نہیں ہوگا ابا کو۔ کچھ دیر بعد نرس آئی، مریض ہوش میں آ گئے ہیں، ایک ایک کر کے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت پر سارا اندر گئی۔ کمرے میں ابا آکسیجن ماسک کے ساتھ لیٹے تھے، لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ سارا قریب آئی۔ ابا، میں سارا ہوں۔ ان کی پلکوں نے حرکت کی، ہاتھ آہستہ سے اٹھا۔ سارا نے فوراً تھام لیا۔ معاف کر دو سارا، آواز ہلکی تھی لیکن دل چیر دینے والی۔ ابا، آپ کی معافی کی مجھے کبھی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف آپ کی بیٹی بننا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تمہیں پہچان نہ سکا، اپنی ہی بیٹی کو۔
ابا سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب ساتھ ہوں گے۔ ماہر کمرے کے باہر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارا کو پہلی بار مطمئن آنکھوں سے بات کرتے دیکھا۔ اگلے 2 دن میں ابا کو روم میں منتقل کر دیا گیا۔ سارا وہیں رہی، وقت پر دوا، ناشتہ، ڈاکٹر سے بات، سب خود کیا۔ ماہر روز اسپتال آتا، کبھی خاموش بیٹھتا، کبھی باہر چکر لگاتا۔ ایک دن ماہر ابا کے بیڈ کے قریب آیا۔ سر اگر اجازت ہوتی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابا نے سر ہلایا۔ میں نے آپ کی بیٹی سے بہت زیادتی کی، مگر ایک بات طے ہے، آج وہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ابا نے دھیمی آواز میں کہا، اور آج سے میری بیٹی تمہاری عزت ہے۔ میں نے بہت دیر کر دی ماہر، مگر تم نے ثابت کیا کہ تمہارا انتظار کرنا غلط نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سارا نے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ سب سن لیا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ چند دن بعد جب ابا گھر شفٹ ہوئے تو ماہر کے والدین بھی لندن سے واپس آ چکے تھے۔ سارا سے ملے، دعائیں دیں اور ولیمے کی بات شروع ہوئی۔ ہم سادگی سے نکاح کر چکے ہیں، ماہر نے کہا، لیکن سارا کے لیے سب کچھ مکمل ہونا چاہیے۔ دونوں خاندانوں نے مل کر ولیمے کی تاریخ طے کی۔ ماہر کا بنگلہ مہمانوں سے بھر گیا۔ سارا کی سہیلیاں، اماں کی جاننے والیاں اور ماہر کی فیملی سب خوشی میں شامل تھے۔ ولیمے کے دن سارا سادہ مگر نفیس لباس میں ملبوس تھی۔ چہرے پر ہلکی سی لالی اور آنکھوں میں وہ سکون جو برسوں کی بے چینی کے بعد آتا ہے۔ ماہر کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ سارا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مادام، اب آپ کی شرط پوری ہو چکی ہے، ماہر نے مسکرا کر کہا۔ سارا نے ہلکی ہنسی دبائی۔ اب بھی سوچ رہی ہوں، کچھ وقت اور دے دوں۔ ماہر نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں ایک پل کا بھی مہلت لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ سارا نے نظریں جھکائیں۔ پھر تو مجھے اب بھاگنے کا بھی حق نہیں، اب تم میری بیوی ہو مکمل طور پر۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار لگ رہا ہے میں واقعی کسی کی ہوں۔ ماہر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چوما۔ اور میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل کو قرار ملا ہے۔ سارا کی ہنسی میں شرم چھپی تھی، کمرے میں چپ نہیں، ایک نئی شروعات کی سرگوشی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد جب سب مہمان رخصت ہوئے تو کمرے میں صرف 2 وجود رہ گئے، 2 کہانیاں جو اب ایک ہو چکی تھی۔ دروازے بند تھے، فاصلے ختم اور زندگی پہلی بار واقعی شروع ہو رہی تھی۔